اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کوشش کرتے ہیں کہ اسے جوڑیں، اور آیت قرآن کریم کی آج ہم سے کیا تقاضے کر رہی ہے، یا قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ سوال رکھتے ہیں، ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں، کیونکہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا کیا ہیں، بہت سہل انداز سے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فاطر کی آیات 5 اور 6 پر بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس سے مخاطبت کر رہا ہے، تمام انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ لوگوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کون سا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیا روز آخرت کی بات ہو رہی ہے؟ اس تعلق سے بات کریں گے، سوال رکھیں گے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں، تشفیاں دی جا رہی ہیں کہ جو بھی رسول دنیا میں آئے ان کے ساتھ ان کے لوگوں نے اسی طرح کا رویہ رکھا، لیکن انہیں آنا ہمارے پاس ہی ہے، آپ اپنا کام کیے جائیے، جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے پائے۔ دنیا کی زندگی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی جو کشش ہے وہ اللہ کی یاد سے ہمیں دور نہ کر دے۔ خواتین و حضرات، وہ بڑا دھوکے باز یعنی کیا اشارہ شیطان کی جانب ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ قرآن اس کا تعارف کیا کروا رہا ہے؟ اس کے دھوکہ دینے کے انداز کیا کیا ہیں؟ اور کیا ہر زمانے میں اس بڑے دھوکے باز کے دھوکہ دینے کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ وہ دھوکے باز جو جنوں میں بھی ہے، جو انسانوں میں بھی ہے، تو یہ شیاطین، ان کے حملوں سے، ان کے وار سے محفوظ کیسے رہا جاتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، حقیقی دشمن ہے، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا مرشد نہ بنا دو۔ خواتین و حضرات، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کر وہ انسانوں کو دوزخیوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ خواتین و حضرات، سورہ فاطر کی آیات 5 اور 6 پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، معلم ہیں، مختلف جامعات میں پڑھاتے ہیں، اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فاطر آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير صدق اللہ العظیم۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت قرآن کریم کی کس سورت کی آیات تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی یا سورہ ناس کی یا سورہ واقعہ کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 پر ہم پہلے بات کرواتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانیت سے مخاطبت کیوں کر رہا ہے اس آیت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیک بھائی، آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائیں اور اس کے بنیادی اشارے دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق اور دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا فہم بھی عطا کرے اور اسے ہماری زندگی کا حصہ بھی بنائے، کہ ہم صرف بیان کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہماری شخصیت میں اس کی جھلک بھی موجود ہو۔ آمین۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو لفظ ہے یہ بذات خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ صرف مومنین کا رب نہیں ہے بلکہ اس زمین پر بسنے والے تمام کے تمام انسان بطور خاص اور دیگر مخلوقات بھی ان سب کا رب ہے۔ جب وہ سب کا رب ہے تو سب کا لحاظ کرنا، سب کا خیال رکھنا، سب کی ضرورتیں پوری کرنا، سب کو ان کے مواقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے رہنمائی دینا، اللہ رب العزت نے اس کا ایک طریقہ خود سے اپنا رکھا ہے۔ جی۔ دیگر تمام مخلوقات کو تو ایک قانون اور ضابطے کا پابند بنا دیا اور اس کے مطابق وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن انسان اور جن، اور ان میں بھی انسان، اس لیے کہ یہ ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید ہم سے براہ راست خطاب کر رہا ہے، ہمیں جو تھوڑی بہت عقل، تھوڑا بہت اختیار دے رکھا ہے، تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے عقل بھی اور اختیار بھی کہ بار بار اسے یاد دلایا جائے اور بار بار احساس دلایا جائے کہ کہیں بھٹک نہ جانا اور کہیں راستہ نہ بھول جانا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے یا ایھا الناس جہاں بھی قرآن مجید میں
یہ لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، یہ ایک بڑا تصور انسانوں کے سامنے آ جانا چاہیے کہ وہ صرف اہل ایمان کا یا مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ اللہ ہے اور سب کا حاکم اور مالک ہے۔ ٹھیک۔ اس تصور کی بنیاد پر تمام انسانوں کے ساتھ ہمارا ایک احساس کا تعلق اور ایک محبت کا تعلق اور ایک انسانیت کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ تعلق جوڑنا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کی بنا پر انسان کے رویوں میں بھی ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی یا ایھا الناس کا لفظ آئے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حاکمیت کا تصور ضرور تازہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اور بطور خاص قرآن مجید میں جو تصورات دیے گئے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، جس کو یقین کہتے ہیں، اور جس تصور کی بنا پر انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور وہ خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس میں بہت ہی بڑا تصور وہ آخرت کا ہے۔ حقیقت میں انیک بھائی آپ بھی اکثر بیان کرتے رہتے ہیں اور بہت بہتر اساتذہ سے آپ یہ سیکھ چکے ہیں، اور ہم سب اس کو دہراتے رہتے ہیں حقیقت میں، کہ آخرت کا تصور انسان کے ذہن سے نکل جائے تو باقی تمام کی تمام چیزیں خود بخود اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر نہ ایمان باقی رہتا ہے، نہ اخلاق باقی رہتا ہے، نہ صحیح اور غلط کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ حلال اور حرام کا تصور باقی رہتا ہے، کہ جب مرنے کے بعد کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے اور یہ زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گی، تو پھر خامخواہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ جاننے کی کیا حاجت ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس وجہ سے بار بار آخرت کے تصور کو انسانوں کے ذہن میں ڈالا گیا۔ مکہ میں جو آیات نازل ہوئیں اس کے تو مرکزی مضامین میں اس کو شامل کیا گیا، اس لیے کہ ابتدا ہی سے ذہن میں جس بنیاد کو پختہ کیا جائے اسی بنیاد پر ایک اچھی عمارت قائم کی جا سکتی ہے، اور ذہنوں کے اندر جن تصورات کو داخل کیا جائے اس کی بنیاد پر انسان کی شخصیت بہتر یا بدتر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مکہ میں نازل ہونے والی یا اتاری جانے والی جو آیات ہیں ان میں زیادہ تر ایمانیات کا، اور ایمانیات میں بھی بطور خاص آخرت کا تذکرہ کیا۔ پوری کی پوری صورتیں قیامت کے بارے میں، قیامت کے بعد حشر کے میدان میں حساب کتاب اور جنت دوزخ کے بارے میں پوری کی پوری صورتیں نازل فرما دی ہیں۔ اور یہ سلسلہ ایسا نہیں تھا کہ مکہ میں شروع ہوا تو بس وہیں پر ختم ہو گیا، بلکہ مدینہ کی آخری آیات تک جب تک کہ احکام نازل ہوتے رہے، تعلیمات آتی رہیں، لوگوں کی رہنمائی کے سلسلہ جاری رہا، ایمانیات کے ان حصوں کو بار بار مختلف مقامات پر بھی دہرایا جاتا رہا، کیونکہ یہ وہ کلید ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے یا خرابی کی طرف جا سکتا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے اور جب سے یہ باشعور انسان جو اپنے تئیں اپنے آپ کو باشعور کہتا ہے، جب سے اس دنیا میں آیا ہے عقل اور بصیرت کے ساتھ، اس وقت سے آخرت کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات شیطان ان کے ذہنوں میں بناتا رہا، انسان سوچتے رہے۔ اب بھی آج کی دنیا میں بھی اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود، علم و آگہی سے بہت زیادہ روشناس ہونے کے باوجود، ایک بہت بڑی تعداد جو کہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں تک پہنچ جاتی ہے، ایک تعداد دنیا میں ایسی موجود ہے جو سرے سے آخرت کو مانتی ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان کا چال چلن، ان کے معاملات، حتیٰ کہ وہ ہمارے محاوروں میں بھی، ہمارے گیت گانوں میں بھی باقاعدہ ایک تعلیم کا حصہ بن گیا۔ اس تصور کو وہ اجاگر کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، اس کے مزے اٹھاؤ، اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے، کون جانتا ہے کہ کیسے ہوگی۔ اس وجہ سے بس جو موجود وقت ہے اس وقت سے لطف اندوز ہونے کی بھرپور کوشش کرو۔ اس لیے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا تصور جو نسبتاً آسمانی وحی کو ماننے والے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے،
اس میں بھی دو بڑی خرابیاں شامل ہو گئیں اور شیطان نے اس کو کر دیا، اور ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے جب آپ دوسری آیت کی طرف توجہ دلائیں گے ٹھیک، کہ شیطان نے یہ تصور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو بتا دیا کہ ان کے جو مذہبی پیشوا یا دیگر مرشدین مختلف طریقوں سے جو وجود میں آئے، جنہوں نے اپنی دنیا چمکانے کے لیے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، انہوں نے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم جو چاہو کر لو، جی ہاں، ہم قیامت کے روز تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اور اس اعتبار سے ان کو میٹھی نیند سلانے کی کوشش وہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ ایک ایسے نشے میں مبتلا کر دیا گیا یا ایک ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا کہ تم جو کچھ بھی کرو ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک، جیسے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ان کی سرداری اور ان کی وڈیرہ شاہی اور ان کا جبر چلتا ہے، آخرت کے بعد بھی وہ اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے مکہ کے بعض سرداروں نے باقاعدہ یہ بات کہی، قرآن مجید میں اس کے اشارات ملتے ہیں کہ اول تو قیامت ہوگی نہیں، آخرت آئے گی نہیں، اور اگر کسی وجہ سے قیامت آ گئی اور آخرت کا ظہور ہو گیا تو جس طرح ہم آج کی دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں اور سردار ہیں، آنے والی دنیا میں بھی سرداری ہمارے پاس ہی ہوگی اور ہم ہی عیش کریں گے۔ یہ تصور بھی ان کے ہاں ڈال دیا گیا، اور انسانوں میں یہ تصور ابھی تک مختلف طریقوں سے موجود ہے۔ ٹھیک، ایک تیسرا تصور یہ بھی ہے کہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا رب ہے، جو گناہ کرتے رہو، بس کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک سب سے بہتر اور خالص تصور جو قرآن مجید کی آیات میں بالکل نکھرے ہوئے انداز میں ظاہر ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت طیبہ سے اور آپ کے شب و روز میں جو لمحات گزرے ہیں ان سے جو تصور واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کائنات کا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے جنت کا حقدار بنا دے یا جہنم میں ڈال دے، لیکن اسی رب نے ہمیں صحیح اور غلط کا امتیاز اور اس کا شعور عطا کیا ہے، طریقے بتائے ہیں، باقاعدہ حلال اور حرام کے بارے میں احکام نازل کیے ہیں۔ تم ان کو جانو، جاننے کے بعد، سیکھنے کے بعد اپنی بساط کے مطابق اس پر عمل کرو، لیکن پھر بھی اگر غلطی اور گناہ ہو جائے تو مایوسی کا شکار نہ کرو، توبہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور جو توبہ کرے گا تو پھر اس نبی نے بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تصور بار بار ہمیں دلایا گیا، اور اس تصور کو خراب کرنے کے لیے شیطان بنیادی طور پر جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ہے فریب، ایک ایسا دھوکہ جو دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی زندگی میں مختلف جو انسان واقعات کو دیکھتا ہے اور حالات سے گزرتا ہے تو اس میں جگہ جگہ پر اسے دھوکہ دینے کی شیطان کوشش کرتا ہے۔ ایک دھوکہ یہ بھی بالآخر آ جاتا ہے مختلف چھوٹے چھوٹے فریبوں کے ساتھ، بالآخر یہ والا فریب بھی اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اچھا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس وجہ سے وہ خرابیوں کو بھی اچھائی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان پھر اس خرابی میں بالکل لت پت ہو جاتا ہے، اس قدر اس میں مگن ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص مدہوش ہو کر یا بے ہوشی کے عالم میں بس اس میں مگن ہو جائے اور اسے اس بات کا شعور ہی نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ والا حصہ بطور خاص سمجھایا اور اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دیکھیے ہم سب اس دھوکے میں مختلف اوقات میں گزرتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم۔ جسے اچھا کھانا مل جائے آہستہ آہستہ بس وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بہترین چیز ہے، جسے اچھا ٹھکانہ مل جائے آہستہ آہستہ وہ اس گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بس یہی دنیا کی نعمت ہے اور وہ کامیاب آدمی وہ ہے جسے یہ بنیادی سہولتیں میسر ہو جائیں، جسے اقتدار مل جائے۔ بنیادی سہولتیں ساری ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اقتدار کا نشہ اسے ایک اور دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔
جسے طاقت مل جائے طاقت کا نشہ اسے ایک اور دھوکے میں مبتلا کر دے. ٹھیک. تو اس اعتبار سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہماری زندگی میں مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں وہ بالآخر دھوکہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اور انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ یہ نعمتیں اس کی ہیں، اس کی اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے ملی ہیں اور یہ کبھی زوال پذیر نہیں ہونے والی. ٹھیک. اور پھر مزید کی طلب میں وہ اس دھوکے والی دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. ٹھیک. اس آیت کے آخری حصے میں جو آپ نے بطور خاص ترجمہ کرتے وقت بھی اس کو دہرایا بھی اور توجہ بھی دلائی اور اشارہ بھی کیا کہ دنیا تو دھوکہ دے ہی رہی ہے، لیکن دنیا میں وہ کون سی طاقت ہے جو حقیقت میں مختلف طریقے اختیار کر کے اس دھوکے میں انسان کو لے کے آتی ہے. ٹھیک. وہ کون سی شخصیت ہے یا وہ کون سی کیفیت ہے جس میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ اس جال میں جا کے پھنس جاتا ہے. اور وہ قرآن مجید تو بالکل واضح دو ٹوک انداز میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ شیطان جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا دھوکے باز. ٹھیک. اور کیا خوب بات کہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم اپنی مجالس میں اپنی گفتگو میں اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جسم و جان میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ یعنی ہمارے اندر اس طرح سے شامل ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ وار کر گیا اور کب ہم اس کے وار کا شکار ہو گئے. ٹھیک. اس وجہ سے انسان اس خرابی سے بچنے کے لیے مسلسل محتاط اسے رہنا چاہیے اور بیدار رہنا چاہیے. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کریم کا جو موضوعات بہت سارے، اس میں سے شیطان سے بچنے کی بات پورے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ یہ بات نظر آتی ہے ہمیں. ڈاکٹر صاحب، جو موضوع ہے آج کی ان آیات کا بنیادی وہ آپ نے بیان فرما دیا. اب یہ دو تین سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں جو جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. اب یہ دنیا کی رنگینیاں، اللہ اکبر، یہ دھوکے میں نہ ڈالیں. دنیا کی رنگینیاں بڑا اٹریکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان رنگینیوں کو پیدا کیا، دنیا میں اتنی خوبیاں رکھیں، اور پھر بندوں سے یہ کہا کہ ان سے دور رہو. تو کیا یہ دارالامتحان رہے گا ہمارے لیے تا دم آخر؟ ایک سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے. شیطان ہمیں فریب نفس دیتا ہے، جس جانب آپ نے اشارہ کیا. ایک دنیا ہے وہ کہ جو اللہ کو مانتی ہی نہیں، انہوں نے اپنی زندگی سے اللہ کو باہر نکال دیا ہے، بے خدا دنیا ہے. لیکن شیطان کی فریب کاریوں میں سے ایک فریب یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کون اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. چھوڑیں اللہ کو، کوئی جواب دہی کا احساس نہیں، کوئی آخرت نہیں، یہی دنیا ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کو پھر ایک وہ چال یہ بھی چلتا ہے ان کے ساتھ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، جو کرنا ہے تم کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اسے جہنم میں ڈال کر کیا خوشی ملے گی. اس طرح کے سوالات ہم سے زیادہ آپ کے پاس آتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب. تو یہ جو فریب کاریاں ہیں جو ہمیں فریب میں مبتلا کر دیتی ہیں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو یہ کھلا دشمن ہے شیطان. اس کھلے دشمن کی پہچان ہمیں کیوں نہیں ہو پاتی، اور شیطان ہم پر قابض کیسے ہو جاتا ہے، اور شیطان کو ہم اپنا مرشد کیسے مان لیتے ہیں؟ ارشاد. یہ دو باتیں جو ہیں عجیب و غریب انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جی ہاں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، جی ہاں. نہ اس کی ذات نظر آتی ہے، نہ اس کے وار
ہم محسوس کر پاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت چونکہ ان تمام چیزوں کو بالکل واضح طور پر کھلے انداز میں نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ دیکھتا ہے۔ اور دیکھیے ایک اور چیز اس کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ علیم اور بصیر اور خبیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی برگزیدہ اور انتہائی پسندیدہ افراد کو اور شخصیات کو، جنہیں وہ دنیا میں رہنما اور نبی اور رسول اور مرشد بنا کے بھیجتا ہے، ان کو بھی اپنی اس خوبی میں سے ایک حصہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بصیرت اور ان کی بصارت بھی جو کہ حقیقت میں انسان کو زندہ رکھتی ہے اور محتاط بنا دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ملائکہ کو بھی اور جنات کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، جیسے ہم انسان موجودات میں جو چیزیں ہیں اور انسان ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص یہ ایک قوت عطا کی گئی تھی تاکہ شیطان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے وہ صرف سن کر اس کو ایمان نہ لائیں بلکہ دیکھ کر ان کا ایمان اور ان کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا اور رسولوں کا ایمان سب سے زیادہ محکم، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ توانا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ چیزوں کو صرف بیان نہیں کرتے بلکہ وہ ان دیکھی جانے والی چیزوں کو، پرکھی جانے والی چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مسلسل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسولوں کی طرف سے یہ بات اسے سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا مقام نہ خدا کی طرح کا ہو سکتا ہے نہ رسول کی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن امتحان تمہارا یہی ہے کہ تم نہ دیکھتے ہوئے بھی ہماری اس بات پر یقین کر لو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ملائکہ ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ شیطان ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کی پوری تاریخ تمام آسمانی کتابوں میں مختلف انداز میں بتائی جاتی رہی۔ اس اعتبار سے ایمان بالغیب جو ہمارے ایمانیات کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کو ہمیں بار بار سکھایا گیا کہ جس شیطان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا دشمن ہے، اس نے ہمارے سامنے، ہمارے دربار میں باقاعدہ اعلان جنگ کیا تھا، اور اس نے باقاعدہ انسانوں کو جہنم میں بھیجنے کا ایک راستہ اختیار کیا تھا، اور اس کو یہ مہلت قیامت تک ہم نے عطا کر رکھی تھی۔ اور وہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا وہ جواب اس کے اندر موجود ہے کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ امتحان کا سلسلہ جناب آدم پہ ختم نہیں ہوا، جناب آدم سے شروع ہوا، اور نسل انسانی کے آخری انسان تک امتحان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب یہ جاری رہے گا تو پھر کشمکش اور جنگ و جدال اور مارکہ آرائی ہم اس میں شامل ہیں۔ وہ جو قرآن مجید کی 20 آیات ہیں جن میں مشہور ترین آیت کو ہم دہراتے رہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کی جو بادشاہ ہے اور اس نے زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یہ دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہتر کون ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کے پلان کا، اس کے منصوبے کا حصہ ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیج کر، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر بار بار یہ یاد کروایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کی چالوں سے بچو۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ شیطان کی چالوں سے بچو، بلکہ قرآن مجید میں پھر اس شیطان کی مختلف قسم کی چالیں باقاعدہ مثالوں کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے، افراد کا تذکرہ کر کے، کرداروں کا تذکرہ کر کے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی عقل استعمال کرنا چاہے تو وہ کسی بھی مثال کو دیکھ کر بات سمجھ سکتا ہے، اگر وہ نہ سمجھنا چاہے تو دنیا بھر کی مثالیں اس کے سامنے بیان کر دی جائیں تو اس نے تو اپنے آپ کو گویا کہ دروازہ بند کر رکھا ہے اور وہ کوئی بات نہیں سمجھے گا، اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں یہ کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارے اندر اور تمہارے اندر سے
حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ اس کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے جسے انسان اپنے تجربات سے جان لیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پہلا یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے۔ انیق بھائی، سب سے بڑی خرابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں کسی طاقت کو اپنا دوست سمجھنے لگوں جب کہ وہ دشمن ہو، یعنی دشمن کی پہچان ہی اگر ختم ہو جائے تو اس کے حملوں سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ سمجھایا کہ شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اور یہ شیطان مختلف طریقوں سے تم پر حملہ آور ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی تازہ کر لینی چاہیے جس میں کہا گیا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں وہ کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر کی بنیاد پر ہمیں اس پر یقین کرنا ہے۔ وہاں یہ بھی یقین کرنا ہے کہ وہ چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے اور دوست بن کے قریب آتا ہے اور دوست بن کے اس گڑھے میں گرا دیتا ہے انسان کو۔ وہ اس کا مشن ہے، اس کا کام ہے۔ اس نے یہ باقاعدہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اس طریقے سے انسانوں کو جہنم میں بھیجیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر کہا کہ تمہیں بھی، یعنی ابلیس کو اور تمہارے ساتھیوں کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم تم سے بھر دیں گے۔ اس وجہ سے اس بات کو قرآن مجید کی ان آیاتوں میں بھی دہرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہاں کچھ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کریم کی آیات آپ نے بیان فرمائیں، آج کی جو آیات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرا آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے وہ جہنمیوں میں ہمیں شامل کر دے اور ہمارا رخ، ہمارا راستہ جہنم کی طرف کر دے۔ تو ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، طریقے عطا فرماتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اشارہ فرمایا تھا اس جانب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے خون میں شیطان گردش کرتا رہتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بدن میں بھی شیطان گھومتا رہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، میرے بدن میں بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ فریب نفس کی بات میں نے کی تھی آپ کی خدمت میں ذرا پہلے کہ فریب نفس، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے طریقے ہدایت کے۔ ہدایت اللہ نے ہمیں دے دی، لیکن اس ہدایت کے باوجود ہدایت پر 10 آیات ہم سامنے لاتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم شیطان کے چنگل میں کیسے آ جاتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا کھلا دشمن سمجھو۔ ہم سے غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ شیطان جو جنوں میں بھی ہے، وہ شیطان یعنی اس کے چیلے، اس کے کارندے، وہ انسانوں میں بھی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، ہمیں ارادے کی قوت دے دی، ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی کہ دیکھو تم میں زیادہ اچھا کام کون کرتا ہے، زیادہ اچھا عمل کس کا ہے۔ ہر چیز ہم پر واضح ہے، کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے اطراف میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر شیطان کے کارندے نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو حق کی طرف بلا رہا ہے اصل میں یہ شیطان کا کارندہ ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، اگر ہم انسان ہیں تو پھر انسان ہونے کے ناطے سے یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم مستقل پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمیشہ نیکی پر ہی چلتے رہیں گے۔
انسان ہیں تو لازماً ہماری تخلیق کا، ہماری فطرت کا، ہمارے بنانے کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم بھول بھی جائیں گے، متاثر بھی ہو جائیں گے، جزوی طور پر غفلت کا شکار بھی ہو جائیں گے، کسی اور دھوکے میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ جس طرح شعور ہماری ذات کا حصہ ہے اور اسی طریقے سے بے شعوری بھی ہماری ذات کا حصہ ہے، جس طرح جاگنا ہماری ذات کا حصہ ہے اسی طرح سو جانا بھی ہماری ذات کا حصہ ہے، جس طرح بیدار ہونا ہماری ذات کا حصہ ہے اسی طرح کسی بات میں گم ہو جانا یہ بھی ہماری ذات کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تم سے کوئی غلطی اور خطا ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک، یہ لازماً ہماری ذات کا حصہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر دنیا کے سارے لوگ متقی اور مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بسائے گا۔ وہ انسان غلطی کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک، تو انیک بھائی، جب یہ باتیں واضح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس وسیع منصوبے کا حصہ ہے۔ اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال ہے مارکہ آرائی، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، جھوٹ اور سچ میں ایک مسلسل جنگ، اور ہمیں اس جنگ میں شریک رہنا ہے۔ غلطی ہو جائے تب بھی اور غلطی نہ ہو تب بھی ہمیں حق کو تلاش کرتے ہوئے، حق کی شناخت حاصل کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، پاؤں پھسل جائے، قدم ڈگمگا جائیں، پھر سنبھالیں اپنے آپ کو، پھر دوبارہ سے توانائی حاصل کریں اور پھر ڈٹ جائیں اس میدان میں اور اس مارکے کے لیے جس کے مقابل میں شیطان کھڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب سوال میرا صرف آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یقیناً ہم فرشتوں کی جگہ نہیں لے سکتے، انسان ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، تو وہ اپنی جو غلطی ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، جواز نہیں ڈھونڈتا۔ وہ ایک شخص جس کے اندر خشیت خداوندی موجود ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کی چالیں مجموعی طور پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان زبردستی یا بالجبر ہم سے کوئی غلط کام نہیں کرواتا، بلکہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے اور ہم اس کی انگلی پکڑ کر چلے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ، جیسے میں نے ابھی سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خوشنما باتیں ہیں، یہ حق کا لبادہ اوڑھ کر یہ اصل میں انسانوں کو گمراہ کرنے والی چالیں ہیں۔ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جانتے بوجھتے، یعنی حق کو تسلیم کرتے ہوئے باطل کے راستوں پر چلنا۔ اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے عہد کے شیطان یا ہر عہد کے شیطان کی معرفت ہو کہ یہ جو چال ہے یہ اصل میں یہ شیطانی چال ہے جو حق کے انداز میں پیش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، انسان کو جب یہ بات کہی گئی کہ انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس غفلت کے دو پہلو ہیں۔ ایک غفلت کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچاننا چھوڑ دیں اور اسے نظر انداز کر دیں، سبحان اللہ۔ اور بالکل یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے جی، اور سارے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ غفلت کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ غفلت کا ایک دوسرا انداز جس کی وضاحت ہم کر چکے اور جس کو کرتے رہیں گے، وہ مختلف قسم کی عارضی لذتیں، عارضی سہارے، عارضی آسودگی، عارضی خوشیاں، اس میں انسان مبتلا ہو کر بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس کی وضاحت بھی کر رہی ہیں۔ ایک آیت چھوٹی سی، وہ بہت واضح انداز میں، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختصر اور جامع اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اور یہ کثرت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بعض اوقات انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے غفلت کا وہ مقام
کہ جس میں اپنی دشمن کی پہچان سے انسان غافل ہو جائے، اور غفلت کا وہ انداز کہ جس میں آدمی تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی خوشی اس کو حاصل کرنے میں اپنے اصل کام سے دور ہٹ جائے۔ ان دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان دونوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انیق بھائی، جو آپ نے سوال اٹھایا، اس اعتبار سے یہ سوال ضرور اہم بنتا ہے کہ انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کو سنبھالنے کے لیے جو باقاعدہ ایک طریقہ کار اپنے رسولوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، وہ یہ ہے کہ حق کی معرفت، سچائی کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو جاننا، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا، یہ سفر مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ مثلاً قرآن مجید کی تلاوت روز مرہ کا حصہ بنا دیا گیا، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ کیوں حصہ بنایا گیا؟ کیا اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں، یہ وجہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو، صورتوں کو جب دہراتے رہیں گے تو پھر صحیح اور غلط کی پہچان تازہ رہے گی۔ تازہ نہ ہو تو آہستہ آہستہ آدمی اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ذہنوں سے وہ بات آہستہ آہستہ اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں۔ اس لیے نمازوں کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، گھر میں جو مجلس ہو، دفتر میں جو مجلس ہو، باہر جو مجلس ہو، ان مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مسلسل کرنے سے، سبحان اللہ، اچھی مجالس کی پہچان اور اس میں جانے کی تگدو کرنے سے، اپنے بچوں کو مختلف موقعوں پر آگاہ کرتے اور خبردار کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے سے، یہ وہ سارے عمل ہیں جو مسلسل ہمیں کرنے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر کوئی شخص یہ سارے عمل کرتا رہے تو یقیناً وہ شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور یہ ہماری مادی زندگی کے ساتھ بھی وابستہ ہے، سبحان اللہ، اور مادی زندگی کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے۔ انیق بھائی، آپ اور ہم سب ان تجربوں سے گزرے اور ہم جیسے سارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ میں اگر 1 مہینے کے لیے واک کرنا چھوڑ دوں، سیر کرنا چھوڑ دوں، ایکسرسائز کرنا چھوڑ دوں، تو آہستہ آہستہ میرا جسم وہ کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کو توانا بنانے کے لیے ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جو کام بھی شروع کرو اس کو مسلسل کرتے رہو۔ تو جس طرح جسم کی توانائی کے لیے غذا مسلسل کھانا، حتیٰ یاتی عقل یقین، بالکل، حتیٰ یاتی عقل یقین، تو جس طرح بدن کی مطلب توانائی یہاں کے تک لیے کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں پر یقین کا لفظ موت کے معنی میں اللہ نے رکھ دیا۔ آخری لمحے تک۔ اب یہ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہترین بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو آیت فرما رہی ہے کہ یہ شیطان جو کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، یہ اللہ کے تعلق سے تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل رہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہمارے ساتھ رہے، ہم اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا ہم گفتگو میں سمجھنے سمجھانے کے لیے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے اللہ کی صفات کا ذکر کرتے رہیں کہ دیکھو اللہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، اور ان الحکم الا للہ۔ تو خدائی صفات کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں تو شیطان کا مقابلہ کرنا کیا آسان ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک ایسی توانائی ہے، ایک ایسی انرجی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان طاقتور رہتا ہے۔ جس کا ایمان طاقتور ہوگا وہ شیطان پر غالب ہوگا، شیطان کے دھوکے سے بچے گا۔ اس لیے مختلف موقع جو انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس میں بار بار خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یقیناً ان تذکروں سے زندہ اور پائندہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کثرت سے ذکر کیا جائے، ان صفات کی وضاحت کی جائے۔ دیکھیے انیق میں ایک اور چیز اس کے اندر شامل کر لی جائے، جو لوگ خود یاد نہیں کرتے، جن کے گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ پھر مختلف طریقوں سے کچھ ایسے واقعات ان کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں انہیں یاد کرنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی سخت بیماری، کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑا نقصان،
یہ جو جھٹکے لگتے ہیں یہ جھٹکے بھی انسان کو صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اگر کوئی شخص جاننا چاہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی شخص نہ سمجھتا ہو تو وہ ان جھٹکوں سے دور بھی جا سکتا ہے اور کفر کے راستے پر بھی جا سکتا ہے. ٹھیک. اس لیے اپنی مجالس میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملاقاتوں میں اللہ کا، اس کے رسول کا اور اچھی صفات کا تذکرہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کو ناپسند فرمایا کہ جس مجلس کو شروع ہوتے ہوئے ختم ہو جائے اور پوری مجلس میں اللہ کا ذکر درمیان میں. اللہ اکبر. اس اعتبار سے ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی واسطہ ایسا بنا دینا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر دیا جائے. اس کا ذکر روشنی ہے، توانائی ہے، شیطان کے مقابلے میں ڈھال ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کا ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے. اس وجہ سے یہ ساری دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں انیق بھائی، یقیناً ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہ صرف دعائیں سکھانی چاہیے بلکہ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی سکھانا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی ہماری طاقت نہیں، کوئی ہماری قدرت نہیں. سبحان اللہ. ساری طاقت اللہ کی ہے، ساری قدرت اللہ کی ہے اور وہ بلند و بالا اور عظیم ہے. بچوں کو یہ بات بتائی جائے. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ انسان کو مطلب جو معنی ہے وہ حقیقت میں احساس اور شعور کو زندہ رکھنے کا، زندہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نام اس کے معانی کے ساتھ، اللہ کے رسول کی دعائیں اس کے معانی کے ساتھ، قرآن مجید کی مختصر آیتیں جو ہماری تلاوت کا، نماز کا حصہ بنتی ہیں، اس کے معانی کے ساتھ جو انسان کے شعور کو اور احساس کو تازہ اور جگانے والی بنتی ہیں، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. اور ایک بات اور جو آپ کی مجالس میں اکثر دہرائی جاتی ہے، اس کو دہرانا بھی میں لازم سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کی مجالس اور ان کی صحبت، کونوا مع الصادقین، اور کونوا مع الصادقین مع الصابرین مع المتقین. تو جو بھی بزرگ ہیں گھر کے اندر ہوں، محلے کے اندر ہوں، مسجد کے اندر ہوں، ایسے بزرگوں کے پاس کچھ وقت کے لیے گزارنا، اپنے بچوں کو لے جانا، یقیناً یہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ صحبتیں اچھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں قرآن کریم کی جو اہم ترین آیات ہیں سورہ فاطر کی 5 اور 6 کہ شیطان کے حربوں سے، حملوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، آپ نے ہمیں بتایا اور ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. اور ڈاکٹر صاحب صرف ایک بات اور جو آنی چاہیے تھی وہ رہ گئی اور وقت مکمل ہوا کہ میرا قول ہو یا میرا عمل، مجھے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اس قول اور اس عمل کی سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب بالکل. تو شیطان کے حملوں سے پھر آدمی خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ قیامت تک چلتا رہے گا اور یہ جو شرار بولہبی چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجھانے کی کوششیں کرتی رہے گی، لیکن اللہ کی زمین پر حق ہی نافذ ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ حق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار. وقت مکمل ہوا. خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر سیکھیں گے کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت قرآن کریم کی کس سورت کی آیات تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی، سورہ ناس کی یا سورہ واقعہ کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709.
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں میرا، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں اور اعلان کروں گا آج کے ونر کے نام کا۔ آج کے ونر ہیں مسعود احمد صاحب کراچی سے۔ مسعود احمد صاحب کراچی سے۔ مسعود صاحب کو دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔